الحمد للہ وکفى علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکناہ لہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج 27 رجب ہے اور کل شب معراج تھی، اور ہم نے مختلف مقامات پر معراج سے متعلق جلسے اور بیانات سماعت فرمائے ہوں گے، اور اس کی تفصیلات ہمارے علم میں پہلے سے بھی ہیں اور مزید تازہ ہو گئی ہوں۔ آج میں مختصراً آپ کے سامنے معراج کے ذریعے سے کس طرح ہم اپنے معاشرے کو مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرے میں بدل سکتے ہیں، اور پھر اس اسلامی معاشرے کو ایک ایسا پرکشش معاشرہ بنا سکتے ہیں جس کے اندر وہ جاذبیت ہو جسے دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آئیں۔ یہ ہے اصل معراج کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کرا کر آپ کے ذریعے سے پورے نوع انسانی کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو دیا۔ وہ کیسے دیا، کن حالات میں دیا، اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہندوستانی جو حالات ہیں اور اس میں جو مسلمانوں کی پوزیشن ہے، ان حالات سے زیادہ سخت حالات معراج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو اور صحابہ کرام کو درپیش تھے۔ اور پھر دعوت کا کام جتنا کچھ آپ کر سکتے تھے، ہر جگہ نبی کو اور صحابہ کو یہی فکر ہے کہ ہم کس طرح راستے بناتے جائیں اور اپنی تحریک کو مضبوط کرتے جائیں۔ میں معراج کی تفصیلات میں گئے بغیر، چونکہ سب لوگ معراج کے واقعے سے واقف ہیں، سفر نامے سے واقف ہیں، اور وہ پوری تفصیل جو احادیث میں آتی ہے مختلف موقعوں پر ہم سنتے رہتے ہیں، میں اس کو سنائے بغیر آپ کو یہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ معراج سے پہلے کیا حالات تھے اور معراج کیوں ہوئی، وہ کیا اسباب اور وجوہات تھے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ میں مختصر آپ کو بتاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ ابتدائی 3 سال تک خفیہ دعوت کا مرحلہ چلتا رہا، چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے۔ پھر حکم یہ آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب علی اعلان آپ دعوت دو، چھپ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوہ صفا پر جا کر آپ نے اپنا تعارف اور اپنے لائے ہوئے دین کا تعارف اور اللہ کا تعارف بآواز بلند اعلان کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں کا جو کچھ رد عمل تھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے صرف 4 لوگوں نے ایمان لایا۔ آگے
اللہ کے بندے اوپر باہر آ گیا پہلی صف امام صاحب گزارش کر رہے ہیں آگے پہلی صفوں میں آپ تشریف لائیں اور پہلی اور ابتدائی صفوں میں بیٹھنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 لوگوں ہی نے ایمان لایا۔ عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، انہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایمان لایا، اور سمجھدار لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، غلاموں میں حضرت زید بن حارث جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے انہوں نے ایمان لایا۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ ان 4 کا ایمان لانا بھی کوئی ایمان لانا ہے، یہ تو ان کے ہی لوگ تھے جو بولے سنتے ہیں، ابھی تحریک میں دم نہیں ہے۔ لیکن تحریک ان 4 لوگوں اور ایک قائد کے آگے آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ کی ذات پر الزامات تراشے گئے، یہ اڑا دیا جائے کہ نعوذ باللہ یہ پاگل اور مجنون ہو گئے ہیں، یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کاہن ہیں، یہ کہا گیا کہ یہ شاعر ہیں، اور بہت سے الزامات آپ کی ذات پر لگائے گئے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ کاہن نہیں، یہ شاعر نہیں، یہ مجنون نہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ بہرحال اب ظلم بڑھتا گیا، لیکن دعوت بھی آگے بڑھتی گئی۔ آپ دیکھتے جائیے، یہاں اگر ظلم بڑھ رہا ہے تو مسلمان پیچھے ہٹ رہا ہے، اسلام کو چھپا رہا ہے، اپنا حقیقی تعارف دبا رہا ہے، لیکن وہاں آگے بڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتے جا رہی ہے۔ ہم صرف جینے کے واسطے، بچنے کے واسطے، پراپرٹیوں کے لیے، کھیتی باڑی کے واسطے، اپنے بال بچوں کے واسطے ہم پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ مسلمان اللہ کی اسکیم کے تحت اسی طرح پیدا کیا گیا ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنا کر زمین پر دین قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور اس امت سے یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ یہ امت کو بدخواہ اس کو جتنا ہی تکلیف دینا چاہیں، اس کو مٹانے کی جتنی ہی کوشش کریں، یہ امت کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 7 نبوی میں شیب ابی طالب جو گھائی تھی، وہاں پر رسول اللہ کو اور آپ کے خاندان کو محصور کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں معاشی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے، نہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، نہ لین دین ہو رہا ہے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو ہم جو کچھ کھجور تھے وہ کھا لیے، اب کھجور کی گٹھلیاں بچ گئیں۔ ہم جھاڑوں کے درختوں کے پتے کھاتے، نتیجہ یہ تھا کہ ہمیں جو اجابت آتی بکریوں کی طرح مینگنیاں آتی، بکریوں کی مینگنی کی طرح اجابت آتی۔ اس مرحلے سے بھی یہ جماعت گزاری گئی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، 10واں سال ہے نبوت کا، 2 بڑے سپورٹر، ایک بڑی سپورٹر اس تحریک کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ بڑے حزن و ملال میں رہتے ہیں۔ ابھی یہ ایک صدمہ ہوا تھا کہ ایک اور صدمہ اور ایک سپورٹر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، وہ ہے آپ کے چچا حضرت ابو طالب، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مرتے دم تک آپ نے ایمان نہیں لایا، لیکن مرتے دم تک آپ کی سرپرستی کی، مرتے دم تک آپ کی سپورٹ کی۔ لوگوں نے خوبصورت بچے اور کڑیل نوجوان کو لا کر دیا، کہا کہ اس کو لے لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، ہمارے حوالے کر دو۔ کہا کہ جاؤ جاؤ، میں اسے لوں، اور جس کو میں محبت سے پالا پوسا ہوں، میرا بھائی نہیں ہے، یہ بھتیجے کو تمہارے حوالے کروں، میں نہیں کروں گا۔ ایک وقت آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ابو طالب، تم اپنے بھتیجے کو کنٹرول کرو ورنہ ہم کچھ بھی کر دیں گے، اور اس سے جا کر پوچھو
کہ کیا یہ کام وہ اس غرض سے کر رہے ہیں کہ کیا وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں، کونسلر یا MLA نہیں، پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، پورے عرب کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو ہم سب تیار ہیں انہیں لیڈر ماننے کے لیے۔ اگر یہ کام وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دولت کی ہوس ہے، پیسہ چاہتے ہیں، تو سیدھے سیدھے بتا دو جتنا وہ پیسہ چاہیں گے ہم ان کے قدموں پر لا کر رکھ دیں گے۔ نوجوان ہونہار ہیں، کیا وہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ عرب کی کسی لڑکی سے پیار اور محبت ہو گئی ہے، تو بتاؤ ہم وہ جس کی طرف نشاندہی کریں گے وہ بچی ان کو لا کر ان کے اس میں دے دیں گے۔ اگر یہ سب نہیں تو بتاؤ کہ کیا طبیعت خراب ہو گئی ہے اور تھوڑا سا نعوذ باللہ دماغی حالت خراب ہے، یا کوئی جن اور آسیب آ کر ڈرا رکھا ہے، تو ہم سے کہہ دو کہ ہم عاملوں اور اطباء اور حکیموں کے ذریعے سے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ذریعے سے اس کا علاج کرائیں گے۔ جب جا کر دوسرے کمرے میں ابو طالب نے پوچھا کہ بیٹا، حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور بغل کے سیدھے ہاتھ کو اٹھایا اور بغل بتایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں اور بغل کے بال پک چکے ہیں، اور مجھ پر اتنا وزن نہ ڈالو کہ میں سہار نہ سکوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ تاریخی جملہ ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، ہندوستان میں ایمان اور اسلام کے ساتھ اگر ہم دعوت دین کا کام کرنا چاہتے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب ہم سب کو یاد ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چچا، پورے اطمینان کے ساتھ کہا، اے چچا، اگر یہ سارے لوگ مل کر ایک ناممکن چیز کو ممکن بنا دیں، ان کے لیے کچھ دیر کے لیے ممکن ہو جائے، وہ یہ کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج کو توڑ کر لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں۔ اے چچا سن لو، یہ کام کرتے کرتے یہ کام یا تو مکمل ہو جائے گا، دین غالب ہو جائے گا، یا یہ کام کرتے کرتے محمد کی جان چلی جائے گی۔ یہ تھا وہ ایمان، یہ تھا وہ کانفیڈنس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول رہا تھا۔ کیا ایسا ایمان اور کانفیڈنس ہمارے پاس ہے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہندوستان میں اسلام کا مستقبل روشن ہوگا؟ اسلام کا مستقبل روشن ہو کہ نہ ہو، ہم کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں تو ہم کیا یہ دعوت کا کام لوگوں کے ٹھٹے، لوگوں کے الزامات اور لوگوں کے ڈراوے کا خیال کرے بغیر کیا ہم گاؤں بستی بستی، ہم شہر شہر، دکان دکان، کالونی کالونی کیا ہم کرنے تیار ہیں؟ کرنے والوں کا سایہ بھی ڈال لینے تیار نہیں ہیں۔ فلاں کے ساتھ نام لگ جائے گا، پھر غیر ضروری وہ گناہ جو ہم نے کیا ہی نہیں اس کا بار ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ مناؤ، خیر مناؤ اپنے ایمان کی، جائزہ لو اپنے اسلام کی، کس درجے میں ہمارا ایمان اور اسلام ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے چائے پی کر راتیں گزار کر قصے سن رہے ہیں، اور آگے بڑھیے۔ جب آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے، دوسرے الفاظ میں آپ کو مکے سے تڑی پار کر دیا گیا، اور ادھر دو کا انتقال ہوتے ہی شیر ہو گئے ہیں لوگ، ہاتھ اٹھنا شروع ہو چکے ہیں، ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے، خاندان کا بھی ایک ڈر اور دبدبا ہوتا ہے۔ خاندان کے دو بڑے لوگ گزر جانے کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب کے گزر جانے سے شیر ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مکے میں جتنے لوگ ایمان لانا تھا لا چکے، اب یہ زمین اسلام کے لیے بنجر ہو چکی ہے، لہٰذا مجھے ایسی زمین تلاش کرنی چاہیے جہاں سے اسلام کے لیے سعید روحیں ملیں۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کاروبار نہیں چلا تو ہم شفٹ کرتے ہیں، یا نہیں چل رہا بھائی کچھ بھی، یہاں تک کہ نوکری نہیں چلی یا نوکری میں اوپر کی ملئی نہیں مل رہی تو لاکھوں روپے ڈال کے ٹرانسفر لے لیتی۔ ہمارے کو کیا یہ فکر ہے کہ بیدر میں جتنے لوگ ہیں ان کو ہم نے دعوت پہنچا دی ہے ایک ایک تک، اب ایک بھی نہیں بچا ہے کہ جس تک دعوت پہنچائی جائے، لہٰذا ہم دوسرے شہر کا رخ کریں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے نہیں بلکہ طائف کا رخ کیا. طائف گئے, وہاں جو کچھ ہوا ہمارے سامنے گئے. 3 سردار جو آپس میں بھائی تھے ان کو سامنے دعوت رکھی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی دعوت کو نہیں مانیں گے, یہاں سے چلے جاؤ. پھر بعد میں دوسرے سرداروں کے پاس رکھا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, چلے جاؤ. جب آپ نہیں گئے, کیونکہ ان کے بلانے سے آپ نہیں آئے تھے, ان کے جاؤ بولنے سے آپ جانے والے نہیں تھے, اللہ آپ کی رہنمائی کر رہا تھا. اللہ کے حکم سے آپ طائف آئے تھے اور اللہ کا حکم ہونے تک آپ طائف سے نہیں جا سکتے تھے. تو ان سرداروں نے اوباشوں کو لگا دیا, اور پھر وہ اوباش جب آپ وہاں سے نکلنا شروع کیے تو آپ کو اتنا مارے, ٹھٹا اڑایا, سیٹیاں بجائیں, ایک دوسرے کو جمع کیا, اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں سے خون بہہ کر آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں. یہ ہے طائف, جہاں آپ کا نبی کا اس طرح نبی کے ساتھ کیا گیا. آپ تھک ہار کر ایک انگور کے باغ میں اجازت لے کر بیٹھے جو عربوں ہی کا تھا. دور سے جان پہچان کے نکلے تو ان لوگوں نے صرف اجازت دی بیٹھنے کی. پھر اپنے محل سے حالت دیکھی, بہت قابل رحم ہے, ہمارے شہر سے آیا ہوا ہے, تو اپنے غلام سے کہا کہ ایک انگور کا خوشہ انہیں دے دو کھانے کے لیے. خوشہ دیا گیا, خوشہ کھایا نہیں گیا, نعوذ باللہ. ہمارے بچے کوئی گنے کی لاری اگر پنکچر ہو جائے تو کیا چھوڑ رہی, کیا دیکھو, کیا انجینئراں, کیا ڈاکٹراں, کیا ملصاباں, سب کے بچے سب وہی کر رہی. اللہ میاں انووا کار دیا ہے, حیدرآباد جاتے جاتے آما دکھے, ہمارے عورتیں پورے توڑ لے کے چن لے کے جا رہی. کیسے ایمان والے ہیں, کیسے مسلمان ہیں, کیسے برقعے والے ہیں, آپ سوچ لو. کھجور کا خوشہ دیا گیا, پیش کیا گیا, انکار نہیں کیا کیونکہ ضرورت تھی. غیر ضروری معتبری اور تکلف نہیں کیا. جھوٹ اور بھوک کو نہیں ملایا, کھانے کو کچھ نہیں تھا, فوری لیا اور لے کر بسم اللہ کہا. لیتے ہی کھانا شروع نہیں کیا, بسم اللہ کہتے ہی وہ غلام حیران ہو گیا. آپ کہاں کے ہیں, کیا بات کہہ رہے ہیں, بسم اللہ تو میں آج تک یہ لفظ یہاں پر سنا نہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں حضرت؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم شام کے شہر موصل کے پاس کے رہنے والے ہیں. اچھا, آپ میرے بھائی یونس بن متی جو میرے بھائی تھے ان کے علاقے کے رہنے والے ہیں. ہاں, وہاں پر ہم نے بسم اللہ سنی اور اس کے بعد ہم آپ کی زبان سے بسم اللہ سن رہے. جب آپ کے انداز کو دیکھا, آپ سے تعارف حاصل کیا, آپ کے پیشانی کو چوما, آپ کے پیروں کو چھونا شروع کیا, کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. وہ سب منظر آقا دیکھے, انہوں بولے کیا بھائی پیرو ہو گئے کیا ان کے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, ایک بات تھی میں نے کیا ان سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مایوس نہ کرنے کے لیے جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور قرآن پڑھ کر دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو مجھے کن کے حوالے کر رکھا ہے, اے اللہ کیا تو مجھے ظالموں کے حوالے کر دے گا, اے اللہ تو کیا مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا, اے اللہ اگر تو اس طرح مجھے مصیبتوں میں چھوڑ رکھا ہے اور تجھے نالج میں ہے, تیرے علم میں گئے, اگر تو اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے تو میں خوش ہوں. اس دعا کو پورے محدثین تاریخ اسلام کے کہتے ہیں دعاء المستضعفین, کمزوروں کی دعا تھی. اس دعا کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جنوں کی ایک جماعت آ جاتی ہے. 29ویں پارے میں سورہ جن میں یہ ساری تفصیل, اور جنوں کی جماعت سنتی ہے اور کہتی ہے انا سمعنا قرآنا نجبا, ہم نے, اور جا کر اپنے جنوں کی جماعتوں میں پوری تبلیغ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو آج تک ہم نے نہیں سنا تھا. قالوا آمنا, ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں. اور رسول اللہ کو سب سے پہلے, یہ پہلا موقع ہے جب بتایا گیا
کہ انسان یہاں کے آپ کو نہ مانے تو کیا ہوا، جنات مان رکھے گئے، اور اسی سے یہ اخذ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے کی گئی۔ پھر وہاں سے آپ آتے ہیں، ابھی باغ ہی میں ہیں، جبریل امین فرشتوں کے دو پہاڑوں کو لے کر پہاڑوں کے دو فرشتوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور طائف جو مکے سے 90 کلومیٹر کی دور پر ہے، اور ایک ویلی ہے، وادی ہے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، جبریل امین کہتے ہیں یہ پورا پروسیس اللہ کی نظر میں ہے، اور اللہ آپ کو اکیلے چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کے دو فرشتوں کو دے کر مجھے بھیجا ہے، اور آپ سے پوچھنے کے لیے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس طائف کو، بستی کو، یہاں کے لوڈوں اور سرداروں کو اور سب بسنے والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں چکی کی طرح پیس کر رکھ دیں، ابھی منٹوں میں، سیکنڈوں میں۔ آپ چاہتے تو کیا نہیں کہہ سکتے تھے؟ ذرا سوچ کے دیکھیے، ہمارا دل و جگر، ہماری کتنی آرزو ہے فلاں پہ یہ ہو جانا، فلاں پہ وہ گر جانا، فلاں کو ایسا ہو جانا، پہلے اس کو کرونا ہونا رے، پہلے اس کو ہونا رے۔ کسی کے لیے کیا ہم دعا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ابتدائی دور میں دعا کی تھی، اے اللہ ابن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو تو اس تحریک کا ذریعہ بنا دے اور ان کے ذریعے سے اس جماعت کے اندر طاقت ڈال دے۔ کیا آج ہم دعا کر سکتے ہیں کوئی بڑے نام نہاد اسلام اور مسلمانوں کے جو کٹر دشمن ہیں ان کے لیے کہ اے اللہ اس دو میں سے کس کو تو بھی ایک کو ہدایت دے؟ آپ بولیں گے دیوانے میں کیا حضرت تمہیں تقریر کرنے کون دے رہا ہے؟ تم ایسے باتیں کرتی ہیں کیا یہاں بولیں؟ رسول اللہ دعا کرے، نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت ملی، ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، اور حضرت عمر آنے کے بعد ایسا تلوار لے کر چلتے اور کہتے کہ کس کی ماں جنی ہے کہ مجھے روکو، میں ایمان لایا ہوں۔ کیا اسلام اور اسلامی جماعت کو ان الفاظ سے، ان نعروں سے حوصلہ اور طاقت نہیں ملا؟ جہاں پر لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، کیا دبے ہوئے، پسے ہوئے، گرے ہوئے، ڈرے ہوئے مسلمانوں کو کیا طاقتور لوگوں اور طاقتور جماعتوں اور طاقتور قبیلوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج ہمیں ہندوستان میں ابو طالب کو تلاش نہیں کرنا چاہیے؟ ہم خالی جماعتوں کا حساب لیتے ہیں، وہ جماعت کتنے لوگوں کو اسلام قبول کرے، تم کتنے لوگوں کو اسلام قبول کرائے؟ کنڑ میں تم قرآن نکال رہی، ہمارے سے پیسے دیو بر رہی، کیا کرتی ہیں تم لے کے؟ کون پڑھتے سو جی کنڑ؟ تم کیا کرتی ہیں؟ خالی کھانا کھلاؤ، مسجد کو دیو، مدرسے کو دیو۔ ہمارے پاس یہی پروجیکٹ ہے، دوسرا پروجیکٹ نہیں۔ گھنٹی بج چکی ہے، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کی اسکیم کے تحت یہاں پیدا کیے گئے ہیں۔ جب یہ طائف میں واقعہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں اجازت نہیں دیتا کہ فرشتے طائف کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیں۔ مجھے امید ہے کہ ان کے پشتوں اور نسلوں میں مجھے اور خدا کو پہچاننے والے پیدا ہوں گے، اور رسول اللہ نے ان کے لیے دعا دی، اسی لیے آپ رحمت للعالمین کہلائے جاتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی معراج ہے۔ کیا اخلاق ہیں؟ کیا اس لیول کا اخلاق کسی میں آپ دیکھ سکتے ہو؟ اس لیول کے اخلاق کے بعد اللہ نے آپ کو حقیقی معراج پر بلا لیا۔ یہ ہے پس منظر جو معراج کا ہے۔ معراج میں آپ کو 3 توفیق دیے گئے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، جس میں سے ایک نماز ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جو وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوئی، وہیں دیے گئے، اور تیسرا ہے ایک اگر آپ نیکی کریں گے تو اس کو ایک نیکی کو ایک اجر نہیں لکھا جائے گا، 10، 70 یا 700 گنا بڑھایا جائے، اور اگر اہل ایمان سے کوئی چوک ایک ہو جائے، بدی ہو جائے، تو 10 بدیاں گناہ نہیں لکھے جائیں گے، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اور اس امت کے گناہ کبیرہ بھی سوائے شرک کے اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، چاہے وہ 99 قتل ہی کیوں نہ کرے۔ یہ 3 گفٹ تھے جو دیے گئے، اس میں سے آخری گفٹ ہے نماز کا۔ نماز اسلام کا شعار ہے،
اور نماز مومن کی معراج ہے۔ آج پورے مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نماز پڑھیں، اور سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس میں 14 قواعد دیے گئے ہیں، 14 آرٹیکل کا دستور اور منشور اور مینیفیسٹو دیا گیا ہے کہ اس معراج کے بعد آپ مدینہ جانا اور وہاں جا کر اس 14 باتوں کی بنیاد پر آپ ایک اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پوائنٹس دیے گئے، جس میں توحید ہے، شرک کا ابطال ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، زنا کے قریب اور اس کے اسباب کے قریب نہ جانا ہے، مال کو فضول نہیں خرچ کرنا ہے، صحیح طریقے سے مال کمانا ہے، جس کے متعلق علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، یعنی وہم و گمان اور خیالات اور افواہوں کے پیچھے چلنا نہیں گئے، ناپ تول میں کمی کرنا نہیں گئے، اور پھر عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے۔ اس طرح 14 چیزیں ہیں۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں یہ پورے 14 چیزیں اس وقت مانیٹر ہوں گی، اور ہمارا یہ نام نہاد بدنام زمانہ مسلم معاشرہ اسلامی معاشرے میں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک ہمارا ایک ایک فرد نمازی نہ بنے، ایک ایک گھر نمازی نہ بنے، اور ایک ایک فیملی نمازی نہ بنے۔ آج ایک سروے کے مطابق صبح اٹھتے ہی 15 منٹ کے اندر 40% لوگ فوری اپنے موبائل کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں موبائل سے کتنا پیار ہے، ہم سر کے بازو رکھ لیتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ رگاں پھٹ جائیں گے، ویوز ایسے نکلتے ہیں، تب بھی ہمیں اس سے پیار ہے، اس کو چھوڑتے نہیں۔ سونے کے جو آداب ہیں وہ تو بھول گئے، لیکن سونے سے پہلے موبائل نہیں بھولتے، اور اٹھتے ہی اللہ سے ملاقات اور اللہ کی کتاب سے ملاقات نہیں کرتے، موبائل سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے پیار ہے کیا موبائل سے پیار ہے؟ آپ سب جان لیں۔ اتنے لوگ جمعہ پڑھ رہے گئے، کیا ہم روزانہ فجر پڑھتے گئے؟ کیا ہم روزانہ قرآن پڑھ کر اپنے دلوں کو اور اپنے دل و دماغ کو اس طرح چارج کرتے گئے جس طرح ڈیلی موبائل کو چارج کرتے گئے؟ کیا رویہ ہے ہمارا؟ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں کہا گیا، آج دیکھیے 60% ایک سروے آیا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ لاک ڈاؤن میں کوئی کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے دھمکی ہے، کووڈ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، تنبیہ ہے، وارننگ ہے، جو کچھ بھی ہو وہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال ایک خدا کی طرف سے ایک معمولی وائرس آیا، گھروں میں بیٹھو، اللہ کو یاد کرو۔ غیر مسلم تو اللہ کو نہیں جاننے والا ہے، اس کا پلٹنا تو دور کی بات۔ کیا کوئی مسلمان پلٹا اور اس کے اندر واضح تبدیلی آپ دیکھیں؟ کوئی سود کا کاروبار چھوڑا، کوئی رشوت چھوڑا، کوئی بیویوں کو ستانا چھوڑا، کیا جہیز چھوڑا، کیا فضول خرچی چھوڑا، کیا ریئل اسٹیٹ والے زمین ایک کا گھر ایک کو کرنا چھوڑے؟ ایک صاحب بول رہے تھے اب یہ آپ بند کر دیو صاحب، آپ ریئل اسٹیٹ پہ بولو، کیونکہ اتنی جگہ بتا رہی اور دے رہی اتنی جگہ، کیونکہ نوٹری میں ایک لکھ رہی رجسٹری کے پاس ایک ہو رہا ہے۔ تو محترم حضرات، نماز اگر 5 وقت ہم پڑھتے ہیں، ہم سجدے میں جاتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں، ہم اپنی پیشانی اور ماتھے کو پوری طرح زمین پر ٹکا کر ہم اس بات کا عہد اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم آزاد نہیں، ہم خود مختار نہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حکم پر چلیں گے اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں۔ محترم حضرات، نماز اسی لیے کہا گیا مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ کو وہ معراج دی گئی تھی، ہمیں یہ معراج دی گئی ہے۔ اور آج امت مسلمہ ہندوستان میں جس تھرڈ کلاس حالت میں ہے، معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اسے فرسٹ کلاس حالت میں لانے کی ضرورت ہے، اور اس کو لانے کے لیے پوری امت کے اندر اجتماعی طور پر ایک معراج کی ضرورت ہے، اور وہ معراج ہے قرآن مجید سے ہم قربت حاصل کریں، اللہ سے ہم قربت حاصل کریں، اور ان نکات کو جو معراج کے موقع پر سورہ بنی اسرائیل میں 14 پوائنٹ دیے گئے ہیں، ان پوائنٹس کی بنیاد پر کون سے مودی جی اور کون سی بی جے پی کی سرکار آپ کو اس پر چلنے سے روک رہی ہے، الا یہ کہ ہم خود نہ رکیں، ہم خود روڑا بنے ہوئے ہیں۔ وقت ہو گیا ہے، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سروے کے مطابق
لاک ڈاؤن کووڈ میں 60% سے زائد ڈومیسٹک وائلنس بڑھا ہے، اور دیکھنے والے پرونوگرافی نوجوان ہی نہیں، شادی شدہ، ادھیڑ عمر، اور مجھے تکلف ہو رہا ہے بڈھے لوگاں تک دیکھ کے وہاں جیسا دیکھ رہی ویسا بیوی کو بنو بول رہی، نہیں بنے تو لڑائیاں ہو رہی شادی شدہ کی، اور جو شادی شدہ نہیں ہے اس کے کلے اندر چلے گئیں، آنکھیں اندر چلے جا رہی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بھوک نہیں لگ رہی، کچھ نہیں، کئی کو لگیں گی، خالی ایک کے بعد ایک، قیامت تک دیکھتے بیٹھاتے بھی ختم نہیں ہوتے۔ یہودیاں ایسا لگا دی، اب وہ زنا کے قریب نہیں ہے، وہ ان دور تو جائیے، دور کی بات بہنوں پر ہاتھ ڈالے گا، دور کی بات بیٹیوں پر ہاتھ ڈالے گا، اور یہ واقعات ہو رہے۔ آخری بات یہ کہ نماز شاعر اسلام ہے، اسی طرح جس طرح انگور کے باغ میں آپ نے کہا تھا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر میں کھاتا ہوں، تو یہ بسم اللہ کہنا اس غلام کا ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ اسی طرح ہم نماز اور شاعر اسلام پر اگر ہم چلیں تو یہ بھی ایک دعوت دین ہے۔ ہم ٹرین میں ہوں، ہم بس میں ہوں، ہم کورٹ میں ہوں، ہم کہاں بھی ہوں، نماز کا وقت ہو تو جانماز رکھیں، نکالیں، پڑھیں۔ لوگ بولیں گے یہ کیا کر رہی ہیں، نماز پڑھا، اللہ کا کال تھا، اجی پیسے لے کے ٹھہرے تھے نا جی وکیل صاحب تمہارے واسطے، چلے گیا نا گراہک، ارے جاتا کیوں نہیں، اللہ میرے کو جو دینے والا ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ ان بولیں گا ارے یہ پیسوں سے بڑھ کے ہے تو یہ چیزاں، وہ کیا ہے پیسوں سے بڑھ کے چیزاں، میرے کو بتاؤ بولیں گا۔ کیا آج ہم دنیا پہ یہ بتانے میں کامیاب ہوئے گئے کہ اللہ پر ایمان اور جنت پیسوں سے بڑھ کر گئے؟ ہمارے کچھ یقین نہیں ہے، کیا دوسرے کو یقین دلیں گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا